بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے جس میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس موقع پر مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے کہ بروز قیامت اللہ کریم اپنا سایہ رحمت کن بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی میں سے بنائے کہ جن خوش نصیبوں کو بروز قیامت اللہ کریم اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی کارخانہ ہو، جہاں پر بھی لوگ کسی کے ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں، ہر جگہ پر وہ لوگ اپنے ورکروں کو، کام کرنے والوں کو اضافی طور پر کچھ سہولیات، کچھ نوازشات سے نوازتے ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے ریگولر جو ماہانہ تنخواہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کچھ اضافی
کسی کے ساتھ اس کو تحفے کے طور پر دے دینا۔ اللہ کریم نے بھی بروز قیامت اپنے بندوں کو، مسلمان بندوں کو مغفرت کا انعام تو عطا فرمانا ہی ہے کہ جو مومن ہوگا ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، بروز حشر بروز قیامت اسے اللہ کریم بخشش تو ضرور ہی عطا فرمائے گا، لیکن کچھ بندے خاص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعامات سے بھی نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں کے وہ مستحق بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بروز قیامت دوسرے لوگوں سے ہٹ کر خاص قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ اور پھر یہ کرم ہے ہمارے سروں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو خاص انعامات سے نوازا جانا تھا، کسی خاص کردار کی وجہ سے، کسی خاص نیکی کی وجہ سے، کسی خاص عمل کی وجہ سے، حضور کا ہم پر یہ احسان ہے کہ سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں ان لوگوں کے نام بھی بتائے اور ان لوگوں کے انعام یافتہ ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بروز قیامت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ اعلیٰ انعام کے مستحق لوگ ہوں گے تو کس وجہ سے ہوں گے، اور کون کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ انعامات کے مستحق بنیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آج کے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی بخاری شریف سے نقل کر کے ذکر کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سرکار فرماتے ہیں 7 خوش نصیب بروز قیامت ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کریم اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی تمبو، کوئی چھت، کوئی درخت سایہ نہیں دے گا، سائے میں وہی خوش نصیب ہوگا جس کو رب رحمت کا ہی سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ اس دن کسی کو کہیں پہ بھی کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، بس وہی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالی عدد بیان کر کے رک جاتے کہ 7 بندے ہیں، ہم ساری زندگی محنت کرتے، کوششیں کرتے تو ہم ان 7 میں سے ایک کو بھی نہ سمجھ سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار نے خالی 7 کا عدد نہیں بیان کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 7 لوگ بتائے بھی صحیح۔ اب یہ گنتی میں 7 نہیں ہوں گے، 7 ورک ہیں کہ وہ ورک کرنے والے لوگ آگے بے شک اربوں خربوں کے حساب سے ہوں گے، لیکن 7 عہدوں پر فائز، 7 کام کرنے والے لوگ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اب وہ 7 کے ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے ہر ایک کا ذکر کرنے سے پہلے آپ یہ بات خلاصے کے طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان 7 میں سے ہر بندہ جو اللہ کے اس انعام کا مستحق ہوا، اس کے کردار کے اندر جو عمل شریف ہے، اس عمل کے اندر جو خصوصی طور پر مؤثر چیز بنی اللہ کی رحمت کے سائے کے حقدار ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی
اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مولا کی مرضی سے گزاری۔ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق بھی یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، مسلمان اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کافر کی زندگی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ساتوں خوش نصیب انہی لوگوں میں سے شمار ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی نہیں استعمال کی دنیا کے اندر رہ کر بھی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کو بروز قیامت بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مومن اور کافر کی پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ 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 اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وجود اللہ نے ضرور دیا ہے، عقل اور شعور اللہ نے ضرور دیا ہے، دماغ بھی رب نے دیا ہے، دل بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مسلمان استعمال کرتا ہے، لیکن تابع داری وہ ان ساری چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی کرتا ہے۔ جس بندے نے اپنی عقل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس بندے نے اپنی سوچ کی پیروکاری شروع کی وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کامیاب مسلمان وہی ہوگا جس نے عقل کو بعد میں دیکھا، اللہ کا حکم پہلے دیکھا، جس نے اپنا مزاج بعد میں دیکھا، اللہ کا حکم پہلے دیکھا، جس نے اپنی طبیعت کو بعد میں دیکھا، اللہ کی شریعت کو پہلے دیکھا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اور اللہ اسی شخص کو کامیاب زندگی عطا فرمائے گا کہ جس نے ہر میدان میں مرضی اپنے مالک کی اپنے اوپر نافذ کر لی، جو اس نے کسی بھی موقع پر اپنی سوچ کی تابع داری نہیں کی، اس نے ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی پاسداری کی۔ اب دیکھ لیجئے رمضان المبارک سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں سخت پیاس بھی ہو، اب مزاج اور طبیعت چاہے پانی پینے کو، لیکن انسان نہیں پیتا، بلکہ انسان نہ کہوں مسلمان نہیں پیتا، کیونکہ مسلمان اپنی طبیعت کا پیروکار نہیں، شریعت کا پیروکار ہوتا ہے۔ وقت افطار قریب آ پہنچے، 1 منٹ بھی رہتا ہو اور طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، مسلمان ان کھانوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا جس وقت تک وہ 1 منٹ پورا نہیں ہوگا۔ کیا اسے 1 منٹ سے پہلے اسے بھوک نہیں لگی؟ کیا کھانے کی طلب اسے نہیں ہے؟ کیا اس کا دل چاہ نہیں رہا؟ سب کچھ ہے، لیکن مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی طبیعت کا نہیں دیکھ رہا، اللہ کی شریعت کا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھنا، کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل کے پرستار نہیں ہوتے، جو اللہ کے دین کے تابعدار ہوتے ہیں۔ عقل کے فیصلے کئی دفعہ غلط ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے شر ہو، برا ہو، تمہارے لیے فائدے کا نہ ہو۔ ہماری اچھائی برائی، ہماری بھلائی اچھائی بہتری کا فیصلہ اللہ کا دین ہی کرتا ہے۔ اب وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ توجہ کیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 بندوں کو اللہ رحمت کا سایہ دے گا، پہلا ہے الامام العادل، عدل اور انصاف کرنے والا حاکم بادشاہ۔ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ بروز قیامت اللہ کے سایہ رحمت کے نیچے اسے جگہ نصیب ہوگی۔ بادشاہت اور کرسی بادشاہت پہ بیٹھنا یہ برا نہیں، کہ بادشاہ بن جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے دیکھے بھی وہ جو ہمیشہ اپنی کرپٹ زندگی گزارتے ہیں، اسی بادشاہت کی سیٹ پہ وہ لوگ بھی بیٹھے کہ جن کی زندگی ساری کی ساری گزر گئی اور انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مالک کی راہوں میں قربان کیا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ سرکار فرماتے ہیں عادل حکمران وہ خوش نصیب شخص ہوگا جسے بروز قیامت اللہ اپنے رحمت کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھو اس نے اپنی مرضی پر اپنے مالک کی مرضی کیسے چلائی، کیونکہ 7 بندے وہ ہیں نا کہ جن کی خلاصہ یہ ذکر کیا کہ جو اپنی مرضی کے پیروکار نہیں، اپنے مولا کی مرضی کے پیروکار ہیں۔ عادل بادشاہ،
اللہ کی رحمت کے سائے کا حقدار ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر حکومت اس کے پاس تھی، اتھارٹی اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، اس نے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کیا، عدل سے کام لیا، عدل سے کام لیا، جیسا رب چاہتا تھا ویسا ہی کیا۔ اس واسطے اس بندے کو اللہ اپنے رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی آپ بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں اور فیصلہ کرنے میں آپ کو بہت بڑی مہارت حاصل ہے، ذرا ایک بات تو بتائیے۔ شیر خدا نے فرمایا کون سی بات پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیس آئے دو بندوں کا، آپ نے فیصلہ کرنا ہو ان کے درمیان، اور ان دو میں سے ایک ایسا ہو جو تمہارے خون کا پیاسا ہو، جس کو موقع ملے تو وہ آپ کو شہید کر دے، لیکن کیس کے اندر جو فیصلہ آپ کے پاس آیا ہے اس کیس میں وہ بندہ حق پر ہو جو آپ کا دشمن ہے، اور دوسری طرف اسی کیس میں ایک ایسا شخص ہو جو آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر وہ جھوٹا ہو، تو کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے دشمن کے حق میں فیصلہ کر دو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دیا، سینے پہ ہاتھ مارا پوچھنے والے کے، اور فرمایا خدا کے بندے یہ فیصلہ کرنا اگر ہماری مرضی سے ہوتا تو پھر تو یہ پوچھتا، فیصلہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، فیصلہ ہمارے مالک کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہم اس مقام پہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے دشمن کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں یا اپنے دوست کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس فیصلے کے موقع پر ہم حکم شریعت کا دیکھتے ہیں، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتے۔ یہی شیر خدا جنگ کے میدان میں اپنے دشمن کی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، جہاد ہو رہا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو قتل کرنے لگے، اور دشمن نے حضرت علی کے چہرے پر یا بدن پر تھوک دیا۔ جس وقت اس نے تھوکا تو حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اتنا سمجھدار جنگ جو انسان، جو جنگ کی ساری مہارتیں سمجھتا ہے، جانتا ہے، عجیب اس نے کام کیا کہ دشمن کو گرا کر سینے پہ چڑھ کے بجائے قتل کرنے کے پیچھے ہٹ آیا۔ وجہ کیا ہے پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت تک میں اس کے سینے پہ بیٹھا اس وقت میرا اس کا غصہ تھا رب کی خاطر، میری اس کی دشمنی تھی رب کی خاطر، مگر جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو میرے غصے اپنا ذاتی بھی اس غصے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب میرا ذاتی غصہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس بندے کو قتل کروں، تو میں نے کہا اپنی مرضی تو نہیں، مرضی مالک کی چلے گی، مرضی میرے خالق کی چلے گی، مرضی میرے پیدا کرنے والے کی چلے گی، تو سائڈ پہ ہٹ گئے۔ یہی وہ عادل حکمران ہیں جن کی زندگیاں عدل و انصاف کے ساتھ بھر چکی ہیں، جن کے دروازوں سے اپنوں تو اپنوں اور اپنے رہے، پرایوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی انصاف ملا، غیر مسلموں کو بھی انصاف ملا۔ جن کے دروازے پہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا، دیکھیے تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، جنگ بدر کے موقع پر جو لوگ کافر قیدی بن کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس وقت باقاعدہ جیل خانہ اسلام کی سلطنت میں نہیں بنا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قیدی تقسیم کیے اپنے صحابہ کے پاس، فرمایا 2 قیدی تم لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو قید کر کے، 2 تم لے جاؤ گھر میں رکھو قید کر کے۔ بعد اس کے قید ہونے کے جو آزاد ہو کے واپس گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ انہوں نے کہا ہم جن کے پاس قید رہے ہمیں ان کی زندگی پہ فخر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے گھر میں کبھی ایسی نوبت آئی کہ روٹی ان کے خالی اپنے بچوں کے لیے تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے روٹی بچوں کو نہیں کھلائی، ہمیں کھلائی۔ کافر جنگی قیدی بچوں کو نہیں کھلائی، ہمیں کھلائی، اپنا دھیان نہیں رکھا، ہمارا دھیان رکھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے عدل و انصاف کی گواہیاں غیر مسلم بھی دیتے رہے، ان کو پتا تھا کہ ان کے دربار میں عدل انصاف ہی ان کی پہچان ہے، اور سب سے بڑا اعزاز ان کی حکومتوں کا عدل ہوتا تھا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عادل بادشاہ بروز قیامت اللہ کے سائے رحمت کے نیچے اسے جگہ نصیب ہو جائے گی، اور وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ عدل اور برابری، اس کے اندر ڈھیر سارا فرق ہے۔ عموماً ہمارے لوگ مساوات 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 کا لفظ بول بول کر عدل کا ترجمہ برابری سے کر دیا جاتا ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ مساوات کا معنی برابری ہے، عدل کا معنی برابری نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا رب، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ کس کا حکم دیتے ہیں؟ بولیے۔ مساوات کا نہیں دیتے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ مساوات نہیں، کس کا حکم؟ آپ خود سمجھ جائیے کہ آسانی کے ساتھ میں سادہ سی مثال دوں گا۔ مساوات کا معنی ہے برابری۔ اللہ کا قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی قرآن میں ذکر کیا لا یستوی لا یستوی لا یستوی کا ذکر کیا، کیا مطلب؟ فلاں اور فلاں برابر نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی دوزخی برابر نہیں، برابری کی تو نفی آ گئی۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، برابری کی تو نفی آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، برابری کی تو نفی آ گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا اور نبی کریم علیہ السلام کے غلام بنے، صحابہ حضور علیہ السلام کے غلام جگہ جگہ پہ بیٹھ کر حضرت امیر حمزہ کی شان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں امیر حمزہ بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا۔ تو ابو جہل کے چیلوں نے سنا تو ابو جہل کے چیلے کہنے لگے امیر حمزہ اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ کل تک تو امیر حمزہ ہمارے ساتھ تھا تو یہ مسلمان اس کے دشمن تھے، آج امیر حمزہ ان کے ساتھ پاس چلا گیا تو یہ اس کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ امیر حمزہ اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں، برابر ہیں، برابر ہیں۔ اب یہ بات ان کے پروپیگنڈے کی تھی، پر مالک تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ خبر ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ بات کہی، اللہ نے جبریل بھیج دیا حضور کی بارگاہ میں آیت کریمہ دے کر، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اے محبوب ان کو سمجھاؤ جو کہتے ہیں ابو جہل اور امیر حمزہ برابر ہیں۔ فرمایا برابر نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ اب قرآن میں رب نے فرمایا برابر نہیں، کیوں یا اللہ؟ فرمایا ابو جہل ہے مردہ، ابو جہل ہے مردہ، امیر حمزہ تھے مردہ، لیکن اللہ نے ان کو اب زندگی عطا فرما دی۔ جیسے مردہ اور زندہ برابر نہیں، ایسے امیر حمزہ اور ابو جہل بھی برابر نہیں، برابری کی تو نفی کر دی۔ اور آسان کر کے میں آپ کو بات سمجھاؤں تو یہ برابری کا سبق دینے والا ہمارا ملحد طبقہ جو سوشل میڈیا پہ بھی عام طور پر ایسی باتیں کرتا ہے، اگر اسلام میں برابری ہوتی تو باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا، باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا تو برابری کیا بنتی ہے کہ بیٹا بھی باپ کو ایک لگائے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بس بولیے، کبھی بھی نہیں دے گی۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، خود بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے، چارپائی پہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب برابری کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے دن بیٹا بھی تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ کے باپ کو بھی کہے کہ تو پانی دے۔ شریعت اس کی اجازت دے گی؟ نہیں، برابری کا نہیں۔ اسلام نے تو ہر مقام پر عدل کا سبق دیا۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ عدل اور مساوات اور برابری میں فرق سمجھنا۔ عدل کا مطلب ہے جس کا جو مرتبہ ہو، جو جگہ ہو، اس کو اسی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کا جو مرتبہ، جس کا جو درجہ، جس کا جو مقام، اس کو اسی جگہ پہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ عدل۔ اسلام نے کس کا حکم دیا؟ عدل کا۔ برابری کی تو نفی کی، باپ اور بیٹا برابر ہو سکتے ہیں، ماں بیٹا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ماں کی شان ہے، باپ کا مقام ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن عدل کا سبق اسلام نے دیا۔ کیا مطلب عدل کا؟ باپ کا اپنا درجہ ہے، بیٹے کا اپنا درجہ ہے۔
باپ کو باپ کے درجے میں پہچاننا یہ عدل ہے، بیٹے کو بیٹے کے درجے میں سمجھنا یہ بھی عدل ہے، اور اس سے ہٹ کر چلنا یہ عدل نہیں، اسے ظلم کہا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ باپ بیٹا بن بیٹھے اور بیٹا باپ بن بیٹھے تو یہ ظلم ہے۔ جس کا جو مقام ہو اسے ہٹا دینا، جاہل کے مرتبے پہ عالم بیٹھ جائے اور عالم کے مرتبے پر جگہ پر جاہل بیٹھ جائے، یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو مقام ہے وہ اس مقام پہ رہے، اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، عدل کی ایک جھلک سمجھنا۔ آپ نے اپنا گورنر بھیجا ایک علاقے کے اندر اور واپس پلٹ کے آیا تو اس نے کہا حضرت یہ تو ہے حکومتی فنڈ اور یہ ہے خاص نذرانہ جو مجھے ملا، یہ حکومتی فنڈ اور یہ خاص نذرانہ جو مجھے ملا، الگ اپنا کہا کہ یہ میرا نذرانہ ہے، یہ حکومتی فنڈ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تجھے بغیر عہدے کے بھلا یہ فنڈ رعایا دیتی؟ یہ تو جو کچھ ملا ہے تیرے عہدے کی وجہ سے ملا ہے، اگر تجھے یہ سمجھ نہیں ہے تو پھر تم حکومت لوگوں کے سروں پہ گورنری کرنے کا حال نہیں، بکریاں لے کر دی، فرمایا بکریاں چرایا کر، انسانوں کے سروں پہ حکومت کرنا تیرا کام نہیں، تو بکریاں چرانا سیکھ پہلے۔ یہ عدل ہے کہ جو جس کا اقدار ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو۔ امام عادل، فرمایا جو عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، بادشاہ ہے، امام ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی سائے رحمت کے نیچے ہوگا۔ بادشاہ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، لیکن عدل کرنے والا، عدل کرنے والا، چاہے فیصلہ، توجہ کرنا، چاہے فیصلہ اپنے خلاف بھی جا رہا ہو، ایس مقام پر بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے والے کا اتنا حوصلہ ہو، فیصلہ اپنی ذات کے خلاف بھی جا رہا ہو تب بھی وہی فیصلہ کرے جو اللہ کا دین کہتا ہے، اور سمجھے کہ ٹھیک ہے میرے خلاف جا رہا ہے، فیصلہ نہیں بدلا جائے گا، مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ شریعت کی یہ طاقت ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی بندہ جتنا بھی بلند و بالا ہو، اس کا منصب شریعت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جو عدل ہے وہ عدل ہے، جو عدل ہے وہ عدل ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسی مقام پہ رکھنا، یہ عدالت ہے۔ وقت اسی پہ لگ جائے گا، ورنہ امام عادل کی باتیں بہت زیادہ تھی کہ ہم نے عادل حکمران کھو دیے۔ اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہ خالی بادشاہ نہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان نور الدین زنگی، ٹیپو سلطان، یا عادل حکمران جن کی زندگیاں عدل و انصاف سے بھری پڑی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انصاف کو رواج دیا اور انصاف اس رنگ میں کیا کہ کبھی فیصلہ اپنی ذات کے خلاف بھی گیا، انہوں نے اس مقام پر عدل کو ترجیح دی، اپنی ذات کو ترجیح نہیں۔ آئیے سنیے دوسرے خوش نصیب کا نام۔ ہم چلو حاکم تو نہیں بن سکتے، بادشاہت پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس تخت کو نہیں سنبھال سکتے، لیکن اللہ کا دین کہتا ہے ہر بندہ اپنے گھر کے اندر حاکم ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کا کیا ہے؟ جس کے ماتحت دو بندے بھی ہوں، اگر آپ کے دو بچے ہیں تو وہ آپ کے ماتحت ہیں، بیوی آپ کے ماتحت ہے، تو آپ گھر کے حاکم ہوئے نا، آپ بھی حاکم ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورے ملک کا صدر بنے تو تب کہے کہ میں امام عادل بنوں گا، نہیں، گھر میں دو بچے ہیں وہ ان کا حاکم ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کے ماتحت رعایا کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ وہاں پہ بھی عدل کر لو، انصاف کر لو، بچوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرنے میں بے انصافی نہ کرے، عدل کرے، عدل کرے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں بھی، وہ بھی امام عادل شمار ہوگا اور اسے بھی اللہ کریم بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن جو دوسرے نمبر پر سرکار نے ذکر کیا، یہ ہم سب کے لیے آسان حصہ ہے کہ جس کی کوشش کر کے ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا دوسرا خوش نصیب جسے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا،
وہ جوان جس کی جوانی چڑھ رہی تھی، وہ چڑھتی جوانی میں بھی اللہ کا عبادت گزار، چڑھتی جوانی میں بھی اللہ کا عبادت گزار تھا۔ اب یہاں پر بھی وہ بات فٹ کرو، اس نے جوانی میں اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کے حکم کی تابع داری کی ہے۔ دیکھو نا، جس وقت انسان کی طاقت ہوتی ہے، ہر جسم کے ہر حصے میں طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، انسان کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، کسی کی ماننا گوارا نہیں کرتا، ضد کر جاتا ہے، مخالفت کر جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا ہو کر ماں باپ کی بات بھی قبول کرنا اسے مناسب نہیں لگے گا۔ وہ اپنی طاقت اور اپنے نشے اور اپنی جوانی کے نشے میں ہو کر اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن وہ جوان کہ جس کے پاس جوانی تھی، ہر کسی کا مقابلہ کر سکتا تھا، اس نے ایک ایسی غیر محسوس طاقت کی تابع داری کی، وہ رب کی ذات۔ کوئی ظاہری اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں تھا کہ اب نماز پڑھے گا تو تیری جان چھوٹے گی، نہیں، لیکن تھی جوانی اور وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، غیر محسوس طاقت ہے، اور اس کے سامنے اس نے سر کو جھکا دیا۔ رب کو یہ جوان پسند آیا، فرمایا اس جوان نے اپنی جوانی میں اپنی طاقت کو استعمال نہیں، اپنے پروردگار کے حکم کی تابع داری کی ہے، ہم بروز قیامت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ یہ اضافی پروٹوکول ہے، اس کا اضافی پروٹوکول ہے کہ بروز قیامت اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چڑھتی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، خوش نصیب ہی ہوگا جس کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ وہ جوانی کے دنوں میں رب کی طرف رغبت کر لے۔ جسم کے اعضاء سارے سلامت ہیں، لیکن اس وقت اپنی جسم کے اعضاء پہ اپنی مرضی نہیں چلا رہا، اپنے مالک کی مرضی چلا رہا۔ بڑھاپا آ جائے جس وقت انسان کچھ کرنے کے بھی قابل نہ رہے، کچھ بھی نہ کر سکے، اس وقت عبادت کرے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا، بڑھاپے کی عمر میں پورا گھر سنبھالنے والا بیچارہ بابا بظاہر کہیں ملازمت نہیں کرتا، نوکری نہیں کرتا، تو گھر والے تو سمجھتے ہیں بابا ویلا، فضول ہی گھر کھانا کھاتا ہے، بے شک وہ سارا گھر سنبھالتا ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں اس بابے کے عمل کی بھی بڑی قدر ہے، اس کے عمل کی بھی بڑی قدر ہے، رب رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ لیکن فضیلت جوان کی جوانی کی عبادت کی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، مولانا روم فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک جانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور آگے کہا وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جس وقت کچھ نہیں کر سکتا اس وقت پرہیزگاری کوئی مشکل نہیں ہے، پرہیزگاری اسی وقت جس وقت سارے اعضاء سلامت، لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، زبان استعمال کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں استعمال کر سکتا ہے، پر مالک کے حکم کے سامنے عاجز ہے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی تابع داری میں لگا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ وہ جوان جوانی میں بھی اللہ کی عبادت میں لگا تو اللہ کریم کو اس کی عبادت پسند آئی، اور اللہ نے فرمایا اسے بروز قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ نوجوان بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جوانی کی عمر میں عموماً لوگ ذرا سی نیکی کر لو تو تانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، برادری کے، رشتہ داروں کے، احباب کے، لیکن خوش نصیب ہے جو ہر تانے کا مقابلہ کرتا ہے ہنس مکھ ہو کر، کوئی جھگڑا نہیں، اور اس کا عقیدہ، نظریہ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے اس بدن پر میرے مولا کی مرضی چلے گی، میرے مالک کی مرضی چلے گی، کسی برادری، کسی رشتہ دار، کسی احباب کی بات نہیں چلے گی، میری اپنی مرضی چلے گی۔ اے آپ کے بالکل قریب ہم نے تو لاہور سے سنی یہ بات، ایک ساتھی تھے انہوں نے بتائی، اور ہے آپ کے سہیوال کی، بابا جی منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، جوانی کی عمر میں وہ ان کا مرید ہوا۔ بابا جی کا طریقہ کار تھا کہ بیعت کرنے والے سے فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کی تابع داری کرنی ہے بیٹا، شریعت کی تابع داری کرنی، اور
اور فقیر کی زبان سے نکلی بات تو اثر کر گئی، اس جوان نے جوانی میں اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیا، چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیا۔ گھر والے ناراض ہو گئے کہ یہ کوئی عمر ہے تمہاری کہ تم اس عمر میں بھی چہرے پہ سنت رسول کو سجائے ہوئے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے، بعد میں بڑی عمر پڑی ہے، داڑھی سجا لینا، باتیں کر لینا۔ لیکن سمجھدار سمجھتا ہے کہ اتنی لمبی تو وہ سوچے نا جس کے پاس گارنٹی ہو کہ میری اتنی لمبا وقت اللہ نے مجھے دیا۔ جس کو پل کی خبر نہیں وہ کل کی کیسے سوچے؟ گھر والوں نے اسے روکا کہ نہ رکھو، لیکن اس کی جو قلبی دلی لگاؤ تھا وہ ادھر جڑ چکا تھا۔ اس نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سنت رسول کو میں کٹاؤں۔ وہ ضد کر گیا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ رشتہ اس کا اپنے چچا کے گھر میں منگنی ہو چکی تھی، تو چچا نے بھی آ کر اسے کہا کہ بیٹا یہ داڑھی کٹا دو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ تو جس وقت چچا نے کہا تو اس درویش نے آگے سے کہا بھائی چچا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اب رکھ لی ہے، اب اس کو نہیں کٹایا جا سکتا۔ اب جو آخری حربہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے انہوں نے یہی دھمکی دی، ڈراوا دیا، انہوں نے کہا اگر یہ نہیں کٹائے گا تو رشتہ تمہارا ختم، منگنی ٹوٹ جائے گی۔ اب رشتے کے ختم ہونے کی دھمکی آئی تو باپ جو اس کا تھا، رشتہ چچا کے گھر میں تو وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، تو اس نے کہا رشتہ ٹوٹا تو ہمارا تعلقات سارے آنا جانا ختم ہو جائے گا، مراسم ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس نے بیٹے پہ زبردستی کی کہ بیٹا اگر ایسا ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، تجھے گھر سے بھگا دوں گا، لہذا اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ۔ اس درویش نے کہا کوئی بات نہیں، جن کے گھر نہیں ہوتے وہ بھی تو زندگی گزار ہی لیتے ہیں، میں اب پہ ہی اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کل اس کے کہ باپ مجھے گھر سے نکالے۔ یہیں سے بیٹھا کراچی کی طرف چلا، ساہیوال سے ہی، کہ وہاں پہ جا کے کوئی کام کاج کر لوں گا، ملازمت کروں گا، اپنا پیٹ بھی پال لوں گا، کوئی رہائش مل جائے گی، زندگی گزر جائے گی جو 4 دنوں کی ہے۔ پر یہ نہیں ہو سکتا۔ چل پڑا، رشتہ ٹوٹ گیا، گھر والے روٹھ گئے، یہاں سے چلا، کراچی اسٹیشن پہ اترا۔ اترتے ہی وہ سیدھا اسٹیشن کے پاس ہی جو مسجد تھی، صبح کا ٹائم تھا، سحری کا وقت تھا، ابھی صبح کی اذانیں نہیں آئی تھی، وہاں پہ گیا پاس والے اسٹیشن کی مسجد میں۔ مسجد میں انٹر ہوا تو ایک شخص اس سے پہلے مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اکیلا ایک شخص۔ جب یہ انٹر ہوا تو وہ اٹھ کے آیا، اسے ملا اور اس کا نام لے کر اسے سلام کیا۔ بات تو گزر گئی آپ کے اوپر سے، دوبارہ سن۔ یہاں کا بندہ وہاں پہ ان ناؤن بندہ سامنے مل رہا ہے اور وہ اس کا نام لے کر اسے سلام کر رہا ہے۔ یہ بات ہے نا، وہ نام لے کے سلام کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی یہاں پر تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ اب اس نے کہا جن کی خاطر تو گھر چھوڑ کے آیا انہوں نے تیرا نام مجھے بھی بتایا۔ جو سب کچھ کر چکا تھا اسے تو سوجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس نے کہا تھوڑا کھل کے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بچیاں تھیں جوان اور میں بچیوں کے رشتے میں پریشان تھا، تو روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا کہ یا اللہ رشتہ کوئی مناسب سا عطا فرما۔ کل یہیں پہ تہجد پڑھ کے دعا کر کے مجھے نیند آ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں رسول کریم تشریف لے کے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے تیرا چہرہ دکھایا، نام بھی بتایا، اور سرکار نے فرمایا کل اسی مسجد میں اس ٹائم پہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دینا۔ جہان روٹ گیا، پر سرکار نے اس کو سنبھالا کہ نہ سنبھالا۔ دنیا میں بھی اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے انعام، اور بخاری شریف کی حدیث کے پیش نظر بروز قیامت اسے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جس جوان نے اپنی جوانی چڑھتے ہوئے اپنے مولا کو راضی کر لیا۔
چڑھتی جوانی میں عبادت میں لگ گیا، اللہ کی فرما برداری میں لگ گیا، اللہ کی اطاعت گزاری میں لگ گیا، اس جوان کو اللہ کریم بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر سنیے، تیسرا شخص جسے اللہ کریم جل شانہ بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے گا، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، کہ وہ بندہ کہ جو مسجد سے نکل کے باہر گیا تو جتنی دیر وہ باہر رہے گا اس کا دل مسجد میں لٹکا رہے گا۔ اب اسے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، گویا سرکار بتا رہے ہیں وہ میری امت کا بندہ جس کو مسجد کے ساتھ دلی پیار ہو گیا، مسجد کو اس نے اپنا جگری یار بنا لیا۔ اس سے آسان اب میں نہیں کر سکتا کہ مسجد کو اس نے اپنا دلی دوست بنا لیا، کہ مسجد سے باہر جائے تو دل اس کا مسجد میں لٹکا ہو اور وہ منتظر ہو کہ اگلی نماز کا ٹائم کب آتا ہے کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ جس بندے کو مسجد کے ساتھ یہ لگاؤ نصیب ہو گیا، فرمایا وہ بندہ جب مرے گا بروز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ کریم اسے اپنے رحمت کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اب یہ دل لگی کرنی تو آسان ہے، ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے کہ مسجد کے ساتھ پیار ہو جائے، اور مسجد نام در و دیوار کا نہیں، یہ بات بھی ذہن نشین کرنا کہ جس کی در و دیوار خوبصورت بنے ہو اس مسجد سے تو پیار ہو، اور جو کچی مسجد ہو اس کے ساتھ پیار نہ ہو۔ نہ، مسجد مسجد ہونے کی وجہ سے پیار والی ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے نقش و نگار کی وجہ سے۔ مسجد کی محبت مسجد کے پیش نظر ہو جس بندے کے دل میں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ فلاں ملک صاحب کی مسجد ہے لہذا اس سے ہمیں پیار ہے، فلاں چودھری صاحب اس کی انتظامیہ ہے اس لیے ہمیں پیار ہے، نہیں، صرف اس خاطر کہ یہ گھر ہے اس کا جس کے ہم بندے ہیں، یہ گھر ہے اس کا جس کے ہم بندے ہیں، اس نیت کے ساتھ مسجد سے محبت ہو گئی، مسجد سے پیار ہوگا، وہ شخص بروز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ اسے قیامت کی دھوپ سے بچا لے گا، قیامت کی دھوپ سے بچا لے گا۔ آج تو یہ انعام بڑا ہلکا سا لگ رہا ہے نا سننے میں، ہم بیچارے ہیں مادیات کے پیش نظر، مادیات کے پیچھے پڑے ہوئے، کہ جو مادی زندگی میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ دنیاوی فائدے میں ہمیں 10 روپے بھی بڑا نظر آتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا سایہ اتنا بڑا انعام ہے۔ پچھلے دنوں مجھے دوست بتا رہے تھے کہ کوئی سینکڑوں کے حساب سے راشن آیا جو آج کل تقسیم ہو رہا ہے، اور وہاں پہ 2000 بندہ جمع ہو گیا، 2000 بندہ جمع ہو گیا، اور سارا دن بیچارے بیٹھے رہے، اور ان میں سے صرف کوئی 250 بندے کو راشن ملا، باقیوں کو نہ ملا، 1750 فضول بیٹھے رہے، دن سارا گزر گیا، پر برداشت ہے یہ سب کچھ، اور مسجد میں ہمیں 2 منٹ بھی اضافی دینے پڑ جائیں تو ہم سے برداشت نہیں ہے، اور انعام ادھر 2000 کا کوئی تھیلا ہوگا یا 3000 کا تھیلا ہوگا، اور ادھر انعام کیا ہے؟ اللہ کی عرش کا سایہ۔ اس قیامت کے دن جس دن زمین تپ رہی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ سایہ دے گا اس بندے کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، جس کو مسجد کے ساتھ پیار ہو گیا۔ حدیث ایک بخاری شریف کی میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں، حضور کا زمانہ ہے، ایک حبشی غلام سیاہ رنگ والا مسجد کے اندر رہتا ہے اور مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا جب فوت ہوا تو مجھے بتانا۔ کتنی قسمت اس کی کہ جس کے مرنے کی اطلاع سرکار فرما رہے ہیں مجھے دینا، وہ فوت ہو گیا، حضور آرام فرما رہے تھے، ساتھیوں نے دفن کر دیا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، عام ہی بندہ ہے، خیر ہے جی۔ نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نہیں، خیر ہے جی، عام بندہ تھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ سرکار اس کی قبر پہ گئے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، جنازہ پہلے حضرات نے پڑھ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ ادا فرماتے ہیں۔
دوبارہ جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ کتنی قسمت اس جوان کی جس کا دل مسجد میں لگا تھا، اور سرکار اسے یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ اس کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خود ادا فرما رہے ہیں، خود ادا فرما رہے ہیں۔ آئیے سنیے آگے چوتھے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کا اور اللہ کی رحمت کا سایہ پانے والا شخص کون ہے؟ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس کی رضا کی خاطر تھی، جب جڑے تو اسی کی خاطر، جب جدا ہوئے تو اسی محبت پہ قائم تھے۔ فرمایا یہ جوڑا محبت کرنے والا بھی اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں لفظ محبت بھی بدنام ہو گیا، لفظ پیار بھی بدنام ہو گیا۔ یہ لفظ بولو تو عموماً ذہن الٹ سمت میں چلا جاتا ہے۔ محبت تو بہت بڑا ایک سرمایہ تھا، محبت تو بہت بڑی ایک شے تھی۔ سلطان العارفین علیہ رحمہ نے کہا تھا ایمان سلامت ہر کوئی منگے تھے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان سلامت مانگنے والے بڑے ہیں، پر پیار کی سلامتی گھٹ مانگنے والے۔ پیار تو بڑی نعمت ہے۔ علامہ اقبال کی کوئی نظم پڑھ لینا محبت کے اجزاء، کہ انہوں نے لکھا کہ محبت کن 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 اجزاء سے مل کر محبت بنتی ہے، تو اس محبت کے اندر فرشتوں کی پاکیزگی بھی آتی ہے۔ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، تاروں کی چمک بھی ہے، چاند کا داغے جگر بھی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہی محبت کو اصل جگہ پہ استعمال کیا، کسی کے ساتھ پیار کیا تو اس کی خاطر ہے بڑا اوکھا جی، وہ تمہیں ریسپانس دے یا نہ دے، تمہیں بدلہ کوئی اس سے ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، تمہیں وہاں سے کوئی رزلٹ ملنے کا ہو یا نہ ہو، لیکن پیار اس کی رضا کی خاطر ہو کہ تمہیں اس کے کردار سے اللہ کے حکم کی جھلک نظر آتی ہے، اسے پیار کر لو، اللہ اس پیار کے بدلے میں تمہیں جنت میں دونوں کو اکٹھا رکھے گا۔ اور اس پیار میں ملاقات بھی کوئی ضروری نہیں، بغیر ملاقات کے بھی ہو جائے تو بیڑا پھر بھی پار ہے، بیڑا پھر بھی پار ہے، بغیر ملاقات کے بھی ہو جائے۔ یہاں پہ بیٹھے خواجہ اجمیری سے پیار کر لو، داتا علی اجمیری سے کر لو، بابا گنج شکر سے کر لو، اس پیار میں دیکھنا ملاقات کرنا بھی شرط نہیں، پیار ہو گیا لیکن دل میں ہے اللہ کی خاطر پیار ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر، یا جیتے جاگتے انسان سے بھی محبت ہے، مال و دولت کی خاطر نہ ہو، کسی دنیاوی مفاد کی خاطر نہ ہو، کسی حسن کی جو ہے چمک دمک کے پیچھے نہ ہو، بس اس خاطر ہو کہ وہ اللہ والا ہے، میرا اس سے پیار ہے، بس اس پیار کی بیس پر بھی اللہ کریم جل شانہ یہ پیار کرنے والا بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پیار کرنے والا بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ جن لوگوں کی آپس کی محبت، اب دیکھو صدیق اکبر بلال حبشی کو آزاد کرا رہے ہیں، وہ حبشے کا بلال اور یہ قریش کا سردار، خاندانی اعتبار سے کتنا تفاوت ہے، پر پیار کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی ذات کی وجہ سے، تو وہ محبت رنگ لائے گی بروز قیامت۔ اور یہاں کا بیٹھنے والا کوئی شخص اگر دوسرے ملک میں بیٹھنے والے کسی انسان سے اللہ کی رضا کی خاطر پیار کرتا ہے تو اللہ بروز قیامت ان دونوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اگلے نمبر پہ سنیے جی، فرمایا اور وہ خوش نصیب کون سا ہے؟ راجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوت میں بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کیا، اکیلے بیٹھ کے اپنے مالک کو یاد کیا اور آنکھوں سے پانی چھلک پڑا، وہ بندہ بھی بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اکیلے کی قید اس واسطے لگائی کہ ہو سکتا ہے مجمع کے سامنے، لوگوں کی سامنے بیٹھ کر آنکھوں سے پانی بہا لے ریاکاری کی خاطر، نہ، فرمایا نہیں، اکیلے بیٹھ کر اللہ کی یاد آ گئی
اور اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے پانی آ گیا، وہ خوش نصیب بھی بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں، جو بزرگان دین نے گر بتایا طریقہ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کبھی گھر میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر بے شک تجربہ کر لینا، اور پھر دیکھنا کہ وہ آنسو بھی کتنا سکون دیتا ہے جو اس کی یاد میں انسان کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ میں گر بتانے لگا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو لیث سمرقندی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور یہ بات پلے باندھ کے جانا، کسی اور تک بھی پہنچانا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ انہوں نے گر بتایا کیا ہے، فرمایا اکیلے بیٹھ کر ایک نظر اس کے احسانوں پہ ڈال اور دوسری نظر اپنی جفاکاریوں پہ ڈال۔ ایک نظر اس کے احسانوں پہ ڈال کہ وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے، اور دوسری طرف دیکھ کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں، میں اس کے کرم کے مقابلے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ وہ انداز ہے کہ جس وقت خلوت میں بیٹھ کر چھٹ پل کے لیے سوچے گا تو لازماً آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے۔ کبھی سوچے کہ میری پیدائش سے لے کے میری جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، میرے ہر قدم پہ میرے مالک کے احسان کتنے ہیں، میں کتنا مجرم ہوں، کتنا گناہگار ہوں، کتنا خطا کار ہوں، کتنا بدکار ہوں، پر اس نے میرے جرموں پہ پردہ بھی ڈالا ہے، مجھے جہنم میں عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھے کہ میں اس مالک اور اس خالق کی تابعداری میں کتنی کوتاہی کرتا ہوں، کتنا کمزور ہوں، میرے کتنے جرم ہیں۔ اس وقت اللہ کریم جل شانہ کے بندے کی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، جہنم کی آگ کو کئی سمندر نہیں بجھا سکتے، اور مکھی کے سر کی جتنا نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس مالک کے لیے رونا بڑی نعمت ہے جی، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا حضور اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا رونے جیسی شکل بنا لے، رونے جیسی شکل بنا لے، کیونکہ رب شکل پہ بھی بڑا کچھ دے دے گا۔ نیکوں کے انداز کی نقل تو ہو جائے گی نا، رونے جیسی شکل بنائے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے رونے جیسی شکل بنائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر، اور جواب دینے والے نے پھر کمال کر دی، انہوں نے کہا حضور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر فرمایا پھر اپنے بخت پہ روئے، اپنی قسمت پہ روئے کہ میرا نصیبہ کتنا کم تر ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں، میں اس کی یاد میں رو بھی نہیں سکتا اور رونے جیسی شکل بھی نہیں بنا سکتا۔ پھر فرمایا اپنی قسمت کو روئے، اپنے نصیب کو روئے۔ اب یہ قسمت کا رونا بنتا ہے کہ میری قسمت گر گئی، کہ میں کتنا گھٹیا بن چکا، مجھے اس کی یاد میں رونا نہیں آتا۔ کبھی تجربہ کرنا، رمضان المبارک میں ویسے ہی روزہ رکھ کر انسان کے جسم پر، انسان کے وجود پر ایک خاص نور اللہ کی طرف سے اتر جاتا ہے، اور اس کی بھی کافی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ورک رمضان المبارک میں شروع کر دیں تو انشاءاللہ بعد میں بھی یہ تجربہ کام آتا رہے گا کہ خلوتوں میں بیٹھ کر اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں یاد کرنا، اور پھر اپنی کوتاہیاں یاد کرنا، پھر دیکھنا کہ انسان کو خود بخود آئے گا کہ میں مجرم ہوں اور مجھے آنسو بہا کر اس مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور وہ تو اتنا کریم ہے، حدیث پاک میں نے پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فقط اتنا کہتا ہے نا، توجہ میری طرف، فقط اتنا کہتا ہے رب اذنبت، اے میرے رب میں گناہگار ہوں، سرکار فرماتے ہیں جس وقت بندہ یہ کہتا ہے تو مالک اس ایک جملے پہ ہی خوش ہو جاتا ہے، اور رب فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو بخش دیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہ میں گناہگار ہوں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور مجھے اپنا رب مانتا ہے۔
اپنے آپ کو مجرم سمجھ لینا یہ بھی تو بڑی بات ہے نا۔ فرمایا میں نے اس بات پر بھی کہ جس کی زبان سے یہ نکل گیا مولا میں گناہگار ہوں، فرمایا بخش دیا اس کو، بخش دیا اس کو کہ جس کی زبان سے یہ نکلا کہ مولا میں گناہگار ہوں۔ اس جملے پر بھی اللہ کریم جل شانہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ آئیے سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی سنتے جائیے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو الیث سمرقندی نے لکھا کہ ایک عبادت گزار اللہ والا تھا، سچا اللہ والا، سچا اور سچا، اور جنگلوں میں بیٹھ کر آبادی سے باہر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ بادشاہ وقت کا وہاں سے پاس سے گزر ہوا، جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جھونپڑی جنگل میں لگا کے، کٹیا لگا کے، پھٹے پرانے کپڑے ڈال کر عبادت میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ سواری سے اتر کر اس فقیر کے پاس جا بیٹھا اور فقیر کو کہنے لگا، فقیر سائیں یہاں پہ ڈیرے لگائے ہیں، آؤ نہ میرے محل میں ایک کمرہ تمہارے نام کرتا ہوں، عالی شان کمرہ ہوگا اور ہر قسم کی سہولت بھی ہوگی، مصلی بھی ڈال کے دوں گا، کوئی کام نہیں لوں گا، بس مجھے خدمت کرنے دے تیری، کہ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، ساری سہولیات ہوں گی، میرے محل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر۔ اور فقیر نے کہا نہیں، فقیر نے کہا نہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی۔ سچا فقیر اسے بادشاہوں سے غرض ہی کیا ہے، بادشاہوں سے مطلب ہی کیا ہے۔ فقیر نے کہا نہیں بھائی ٹل جا بابا جا۔ بادشاہ نے ضد پکڑ لی، بادشاہ نے کہا نہیں اب تو میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں تو اس سے کچھ مانگ رہا ہوں، نہ کوئی اپنا کام کرواؤں گا، نہ کوئی اپنی خدمت، نہ کوئی اپنا آرڈر، بس صرف یہ کہ تو وہاں پہ رہ کے عبادت کر، میں تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ فقیر نے کہا نہیں میں کسی صورت میں بادشاہ کے دروازے پہ نہیں آتا۔ اب سمجھنا بھائیو سارے غور سے توجہ سے، فقیروں کے سمجھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، جو دائیں کی نہ سمجھے اسے بائیں سے سمجھانا پڑ ہی جاتا ہے۔ اب فقیر نے سمجھایا اور لفظوں کے ساتھ، کیسے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، میں اگر تمہارے گھر میں آ جاؤں، تمہارے گھر میں آ جاؤں، تم مجھے سیپریٹ الگ کمرہ دے دو جس میں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں، مجھے ایک بات تو بتائیے، توجہ سے ایک بات تو بتائیے، تم کسی دن اپنے گھر سے باہر کسی کام پہ گئے ہو اور واپس پلٹو اور مجھے اس حال میں دیکھو کہ میں تمہارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہوں، کیا سلوک کرے گا میرے ساتھ؟ سمجھ آ گئی نا؟ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جب فقیر نے اتنا سا کہا، خالی کیا تو کچھ نہیں، نہ صرف زبانی کہا کہ اگر میں ایسا کرتے ہوئے پکڑا جاؤں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو بادشاہ جو نیچے بیٹھا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا او یا شیخ السوء، او بدکار بڈھے۔ پہلے فقیر سمجھ رہا تھا، اب کہا او بدکار بڈھے تو میرے گھر پہ یہ جرت کرے گا، تیری بڑی غصہ کرنے لگ گیا، اپنے غصے کا جلال دکھانے لگ گیا۔ فقیر نے کہا حوصلہ کر، میں اپنے نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا بات تجھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فقیر نے کہا ان لی ربا کریما لو رانی فی الیوم 70 مرۃ ذنبا ما طردنی عن بابہ ولا مانعنی عن رزقہ۔ بادشاہ ابھی تو تیرے دروازے پہ جا کے ایک دن کا نہیں کھایا تھا اور میں نے کوئی عملاً جرم کیا ہی نہیں ہے، صرف زبان سے بولا ہے، تو تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، میں تو اس کریم کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، میں تو اس کریم کے دروازے پہ بیٹھا ہوں کہ جس کریم کا جرم میں دن میں 70 بار بھی کر لوں تو وہ اتنا کرم نواز ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے، 70 بار جرم کر بھی لوں مجھے اپنے دروازے سے جھڑکتا بھی نہیں ہے، مجھے دروازے سے جھڑکتا بھی نہیں ہے، اور تیرا جرم کیا بھی نہیں اور تو غصہ کر رہا ہے۔ میں پاگل ہوں کہ اس کریم کا در چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز کہ اس کے احسان دیکھے اور پھر اپنے انداز کو دیکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ آگے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگلا بندہ جس کو اللہ کریم بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین۔ فرمایا ایک بندہ وہ کہ جس کو خلوت میں حسن و جمال کی پیکر عورت اور بڑے خاندان کی
برائی کی دعوت دے خلوت میں بیٹھ کر بھی، اور یہ جوان سارے سبب ہونے کے باوجود بھی اسے جواب میں صرف اتنا کہہ دے کہ نہیں، انی اخاف اللہ، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اوکھا پیریڈ ہے، چلا ہے اوکھا، پر انعام بھی تو دیکھو کتنا بڑا۔ وہاں پہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو سرکار فرماتے ہیں بروز حشر اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں کہ عورت ہی بلائے، زندگی کے اندر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی بھی ایسا موقع کہ جس موقع پر ہم گناہ کر سکتے ہوں، گناہ پر پوری قدرت ہو، اور گناہ کو فقط اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے، کیونکہ اس نے پس پردہ بھی اللہ کا خوف رکھا۔ فرمایا اس بندے کو اللہ رحمت کا سایہ دے گا۔ ساتواں بندہ اور آخری بندہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک بندہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور اتنا صدقہ اس انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا تھا تو بائیں کو بھی نہیں پتہ چلا کیا دے رہا، دائیں سے دے رہا تھا تو بائیں کو نہیں پتہ چلا، اپنے جسم کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ کیا دے رہا۔ یہ ہاتھ کا دماغ تو ہوتا نہیں، سوچ نہیں ہوتی، یہ تو سرکار مبالغے کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہاتھ بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے کوئی ساتھ جڑا اسے بھی نہ پتہ ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا، اور اس کی نیت خالصتاً مالک کی رضا ہو۔ فرمایا یہ بندہ بھی بروز حشر اللہ سے رحمت کا سایہ لینے کا حقدار ہوگا، اور اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، جس نے صدقہ کیا لیکن صدقہ کر کے صدقے کو مخفی بھی رکھا۔ صدقہ کرنا یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ نفلی صدقے کی بات ہے۔ کون سا صدقہ؟ نفلی۔ فرض صدقہ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کی بات نہیں۔ نفلی صدقہ، نفلی صدقہ جو ہم ویسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں اضافی، نفلی صدقے کے طور، نفلی صدقے کا چھپانا ضروری ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو اوپن سامنے دینا یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے اور آپ چھپا کے دیں گے تو کچھ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ بندہ تو زکوٰۃ دیندا ہی نہیں جی، اور وہ جو بدگمانی کریں گے اس کا آپ کو بھی گناہ ملے گا کہ بدگمانی کی طرف لے کے کیوں گئے۔ فرض عمل کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرض کی ادائیگی کر رہا ہے اور کرتا ہے۔ نفل چھپانا چاہیے کہ نفلی عبادت کو، چاہے وہ نفلوں کی صورت میں ہو، رکعات کی صورت میں ہو، نفلی صدقات کی صورت میں ہو، نفلی روزوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندے کا اپنے مالک کے ساتھ ایک خاص راز ہے، محبت ہے۔ نفلی تب کر رہا ہے کہ اسے اپنے مالک سے پیار ہے، اور پیار کے جو ہدیے ہوتے ہیں نا وہ چھپا کے ہی پیش کیے جاتے ہیں، وہ اوپن نہیں۔ صدقہ کرتے ہوئے، صدقہ نفلی صدقہ کرتے ہوئے اسے چھپا کے دے گا تو اس پہ اللہ کریم جل شانہ اسے بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات، ایک سوال، یہ بات ایک جگہ پہ بیان کی تو ایک صاحب نے سوال کیا، آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے وہ آ رہا ہو، تو میں اس نیت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جس وقت صدقے کی اپیل ہو یا صدقہ مانگا جا رہا ہو یا چندے کی اپیل ہو تو ایک بندہ اٹھ کر لوگوں کے سامنے اس نیت سے دیتا ہے کہ میں ادا کروں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جیسے ہم نے سولر کے لیے اپیل کی تھی تو اس موقع پر بھی مطلب جو بندہ پہل کرتا ہے اور دوسرے پھر پیچھے تابع داری کرتے ہیں، اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہل کروں تاکہ لوگ بھی تابع داری کریں، تو کیا وہ بھی اللہ سے اجر کا مستحق ہوگا؟ حالانکہ وہ تو اوپن کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ تو اب بھائیو بات یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت میں واہ واہ کرانی مقصود ہے تو وہ مالک خوب جانتا ہے نیت،
اور اگر اس کی نیت میں یہی ہے کہ میرے عمل سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے گا تو پھر بھی وہ مالک جانتا ہے اس کے عمل۔ جیسے ایک دفعہ ہم اس وقت طالب علم تھے، مسجد سے نکلنے لگے تو ایک ساتھی نے نا بلند آواز سے دعا پڑھی مسجد سے نکلنے کی، تو طالب علم سارے دینی طالب علم تھے، مسائل بھی جانتے تھے، تو باقی احباب نے نا اس کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، دوسروں کو دکھا رہے ہو۔ تو اس نے پھر اپنی نیت بتائی، اس نے کہا میری نیت یہ تھی کہ میں پڑھوں گا تو دوسروں میں سے کسی کو بھول گئی ہوگی تو اسے بھی یاد آ جائے گی، تو میں نے اس نیت سے پڑھی ہے چلو دوسروں کو یاد آ جائے۔ تو ہم نے اگلے دن استادوں کے سامنے یہ بات رکھی تو استادوں نے یہی فرمایا کہ اس کو اس کی نیت پر ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا، کہ اس نے نیت تو اچھی کی نا، تاکہ دوسرے بھائی کو بھول بھی چکی ہے تو اسے یاد آ جائے۔ یہ نیت کا دار و مدار ہے۔ اگر واہ واہ کرانے کی نیت ہوئی تو پھر مالک جانتا ہے، اگر دوسرا ارادہ ہوا کہ دوسرے لوگ بھی اس عمل کے اندر پیروکار بنے تو اس وقت اللہ کریم اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بروز قیامت اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس ان اعمال کا چرچا کیجئے، جتنا ہو سکے اس پہ آپ بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی رغبت دلائیے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو انہی میں سے کسی ایک میں اللہ کریم ہمیں بھی داخل فرما لے، اور بروز قیامت اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔